بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا شمار سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شورا آفاق مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مشائخ عظام کی ذری روایات کو جس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا اور تجدید احیاء دین کے فرض کو جس حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا، وہ تاریخ اسلام کا ایک جز بن چکا ہے۔ آپ اپنے دور کے عارفوں کے شمس تھے، اس لیے آپ کو شمس العارفین کہا کر پکارا جاتا ہے۔ سرکار شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1799 میں موضع سیال ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے۔ آپ کو ابتدا سے ہی بچوں کی طرح عام کھیل کود سے کوئی شغف نہ تھا۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیا اور کچھ عرصہ پنڈی گھیب میں چند کتابیں پڑھی، پھر وہاں سے مکھڈ شریف تشریف لے آئے، جہاں پر آپ نے 13 برس رہ کر دینی تعلیم کی تکمیل کی۔ مکھڈ میں حضرت مولانا محمد علی مکھڈوی کے علم و فضل کا بڑا شہرہ تھا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے لگے۔ آپ کو اپنے تعلیمی ذوق و شوق کے باعث اپنے ساتھیوں پر امتیاز حاصل تھا، اور اس چیز نے مولوی صاحب کو بھی بہت متاثر کیا، اور آپ بھی خواجہ صاحب پر خصوصی نظر کرم فرمانے لگے۔ حضرت مولانا محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ علم و فضل میں جگانہ روزگار تھے، لیکن اب کسی مرشد کامل کے متلاشی تھے جو ایک نگاہ میں حریم ذات کے دروازے کھول دے۔ ادھر خواجہ صاحب کا بھی یہی حال تھا، علوم ظاہری حاصل کر چکے تھے اور علوم باطنی کا شوق دل میں موجود تھا۔ چنانچہ یہ دونوں ہستیاں شہنشاہ اقلیم ولایت حضرت پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسوی کے در اقدس پر حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا مکھڈ سے آئے ہیں۔ تب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ تو کوئی مولوی رہتا ہے۔ تب حضرت مولانا نے عرض کی جی مولوی میں ہوئی کہندے ہیں۔ اس وقت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مولوی صاحب کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور بڑی عزت و تکریم اور پھر رہائش کے لیے ایک الگ کمرہ مرحمت فرمایا۔ مولانا تو اپنی رہائش پر فروکش ہو گئے، لیکن خواجہ شمس الدین سیالوی پیر پٹھان کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے، اور اتنا بھی صبر نہ رہا کہ اپنے استاد محترم کا انتظار کرتے۔ موقع ملتے ہی بیعت کے لیے درخواست کی۔ مرشد کامل نے شرف بیعت سے نوازا اور پھر چند وظائف پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ مرشد سے محبت کا یہ حال تھا کہ سال میں کئی بار توسا شریف تشریف لے جاتے اور فیوز باطنی سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتے۔ خواجہ صاحب نے مرشد کامل کے ہمراہ چند مرتبہ مہار شریف کا بھی سفر کیا، اور اس شان سے کہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر رکھ کر ان کی سواری کے آگے پیدل چلتے۔ اور جب خواجہ صاحب کی عمر 36 سال کی ہوئی تو حضرت شاہ سلیمان توسوی نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا اور ہدایت فرمائی کہ بیعت کا کام پورے اہتمام سے کرنا، اور جو بھی طالب ہدایت آئے اسے کبھی خالی نہ لوٹانا۔ مثال حضرت خواجہ شمس الدین شمس العارفین، آپ کی صحت آخری دم تک اچھی رہی اور آپ اپنے تمام معمولات باقاعدگی سے بجا لاتے رہے۔ ایک دن آپ نے اپنے صاحبزادہ خواجہ محمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اپنے قرب وصال کی خبر دی اور فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری عمر میرے مرشد کی عمر سے زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ 18 صفر سن 1300 ہجری کو آپ بیمار ہوئے، اور چند روز بیمار رہنے کے بعد 24 صفر 1300 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا معظم الدین مرولوی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے عبادت خانے میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی کی برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔